بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی، اور میں آپ کی خدمت میں 10ویں دن کی دعا کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ معصوم سے منقول 10ویں دن کی یہ دعا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ عزیزان محترم، آج کی اس دعا میں گزشتہ دعاؤں کی طرح سے یہ دعا بھی 3 فقرات پر مشتمل ہے۔ پہلے فقرے میں جس چیز کا سوال کیا گیا ہے وہ یہ کہ پروردگارا، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ انسان میں پائی جانے والی صفات حسنہ میں سے ایک بہترین صفت توکل ہے، اور اس توکل کا منشا، اس توکل کا سرچشمہ اس انسان کی معرفت ہے، معرفت پروردگار۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا توکل زیادہ ہوگا۔ قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ اللہ پر توکل کریں، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اسے پھر کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، فَهُوَ حَسْبُهُ۔ توکل کہتے کسے ہیں؟ توکل یعنی اپنا کام کسی پر چھوڑ دینا۔ جیسے اگر ہم اپنا مکان بنوانا چاہتے ہیں تو ہم مکان کو کسی انجینئر کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس آپ اس کو بنائیں، ہم راضی ہیں آپ کے کام سے۔ البتہ جب آپ اس کو وکیل بناتے ہیں اپنا اس کام کو انجام دینے کے لیے، تو آپ یہ علم رکھتے ہیں کہ وہ یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ توکل علی اللہ یعنی سب کاموں کو خدا پر چھوڑنا، خدا پر واگزار کرنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہوں اور کہوں کہ میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں، اور میرے ذہن میں یہ ہو کہ خدا یہ میرا کام کر دے، یہ نہیں، بلکہ میں اپنے سب کام خدا پر واگزار کر دیے، جیسے خدا چاہے مجھے قبول، اگر وہ نہ چاہے وہ بھی مجھے قبول۔ یہ ہے توکل، یعنی میری مصلحت اسی میں ہے جو خدا چاہے۔ اگر انسان اس قسم کا توکل رکھتا ہے تو اسے کسی وقت بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور ایک اور غلط فہمی جو یہاں پیدا ہوتی ہے توکل کے معنی میں، وہ یہ نہیں کہ توکل کر لیا یعنی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے، بلکہ اب خدا روزی دے گا، خدا سب کچھ کرے گا۔ یہ توکل کا معنی نہیں ہے، بلکہ اپنی کوشش کرتا رہے اس عقیدے کے ساتھ کہ اگر خدا چاہے گا تو اس کوشش کا نتیجہ مجھ تک پہنچے گا، وگرنہ نہیں پہنچے گا۔ اگر ایسا ہو تو یہ شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، بلکہ راضی و خوشنود دکھائی دے گا۔ یہ توکل ایسی صفت ہے کہ روایت میں ملتا ہے ایک تاجر کے جس کو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، اسے ڈاکو قتل کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دو۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا، میں نے تیرے رسول سے سنا تھا کہ جو اللہ پر توکل کرے اور تیرا ذکر کرے، تجھ پر توکل کرے اور تیرا ذکر کرے، تو اسے امان دیتا ہے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ ایک دم سے ایک گھوڑا سوار ظاہر ہوا، اس نے ڈاکو کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس نے اس گھوڑے سوار سے پوچھا، تو کون ہے؟ کہا، میں تیرا توکل ہوں۔ جب تو نے پروردگار سے مدد مانگی تو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ مجھے ایک انسانی جسم میں تبدیل کیا جائے، اور جبرائیل کی ندا آئی اور میں تبدیل ہوا اور میں تیری مدد کے لیے اس مقام پر پہنچا۔ تو توکل ایک اہم صفت ہے۔ دوسرا فقرہ، وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، پروردگارا مجھے کامیاب افراد میں سے قرار دے، فائزین میں سے،
جو بندگی کے میدان میں کامیاب ہوں، فائزین، فائزین کا مقام کیا ہے؟ جنت، اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ اب فائز اور کامیاب کیسے ہوں گے؟ قرآن مجید نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، اطاعت خدا، اطاعت رسول خدا، تقوی، صراط مستقیم، راہ خدا میں ہجرت، راہ خدا میں جہاد، یہ جہاد چاہے جسم سے ہو، مال سے ہو یا جان سے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی کامیاب ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی طرف اشارہ موجود ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، یا ان للمتقین مفازا، تقوی فوز اور کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسرے فقرے میں فرمایا پروردگارہ مجھے اپنے مقرب بندوں میں سے قرار دے۔ یہ وہی معنی فوز کا معنی ہے، لیکن ان کے دو مفہوم ہیں، مصداق ایک ہی ہے۔ مقرب یعنی وہ جو خدا کے نزدیک ہو، اور مقام فوز یعنی خدا کے نزدیک ہونا یا خدا کے نزدیک کامیاب ہونا، لیکن ان کا مصداق ایک ہی ہے، جو مقرب ہے وہ کامیاب ہے، اور جو کامیاب ہے وہ مقرب ہے، اور مقرب ہونے کا راستہ وہی راستہ ہے جو کامیاب ہونے کا راستہ، تقوی، پرہیزگاری، جہاد۔ اور آخر میں فرمایا تجھے تیرے احسان کا واسطہ اے محتاجوں کی آخری امید۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔